اسلام ہمیں تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے یا اقامت دین کا تقاضا؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں جی. اقامت دین تو آٹومیٹیکلی ہوگا نا جی. ابھی جب یہ نئے آرمی چیف نے حلف اٹھایا ہے سید عاصم منیر صاحب نے, تو وہاں جو آیات تلاوت ہوئی ہیں بڑی ایکسٹراڈنری ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پہلے تو یہ آیات مختلف کرتے تھے, وہ بڑے انٹلیکچوئل, وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت ہوئی ہے وہاں پہ, جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں خلافت اور حکومت دے گا. اسے آیت خلافت کہتے ہیں. اور یہ سیم آیت ہے جس کی بنیاد پہ نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا, انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کو اس حوالے سے آن کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. جو میں نے شیعہ کو جواب دیا تھا کہ وہ تو آیت نور کو اس حوالے سے کوٹ کرتے تھے. تو اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح بتاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے. تزکیہ نفس تو بنیادی چیز ہے, اس کے بعد اقامت دین, یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کسی ایک بات کے اوپر آپ ایمفسائز کر کے دوسرے سے کنی نہیں کترا سکتے. لیکن دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. دیکھیں دنیا میں صرف نبی علیہ السلام یا چند انبیاء ہیں جنہیں حکومتیں ملی ہیں, باقی تو سارے انبیاء جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار کے گئے ہیں کافروں کے انڈر. بنی اسرائیل کے بھی کئی پیغمبر, انہیں حکومتیں نہیں ملی. اب دیکھیں رومنز کی حکومت تھی بت پرستوں کی, اور ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام توحید کا کام کر رہے تھے. حکومت اوپر بت پرستوں کی تھی, آپ اپنی خانقاہ میں دعوت کا کام کر رہے تھے. یہ جو دنیا میں حکومت ملنا یہ بہت کم انبیاء کو نصیب ہوئی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت کے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. ہاں تو آپ مجھے بتائیں ان کو حکومتیں ملی ہیں؟ تو نہیں. یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. دونوں چیزوں کی امپورٹنس ہے.